نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں، بہت اہم چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ بیت رضوان کی پڑھی تھی، اور یہ بیت ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی اور 1400 صحابہ نے یہ بیت لی تھی، سوائے ایک کے سب اس بیت میں شامل ہوئے تھے. اور حضرت عثمان غنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا تھا کہ وہاں کے لیڈروں سے جا کے بات کریں، اور دوسرے وہاں پہ جو مسلمان مجبور قید میں یا جو بے بس ہیں، جو ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے، ان سے ملاقات کر کے ان کو حوصلہ دلا کے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ ان کو آنے میں دیر لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ بیعت ہوئی تھی. تو آپ کو ریزن پتا ہونا چاہیے کہ کیوں یہ بیعت لی گئی تھی، اور بیعت کس چیز پہ لی گئی تھی. ہاں، کہ ہم پیٹھ نہیں موڑیں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر کی کہ صحابہ نے ڈٹ جانے پر بیعت کی. اور اسی طرح ایک اور روایت میں سلمہ بن اقوا کہتے ہیں، وہ بھی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، کہ ہم نے یہ بیعت موت پہ کی تھی، یعنی کہ اب موت ہے بس، ہم اس کے پر راضی ہیں مگر ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کون سی صورت میں اس سارا یہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہے اور یہ بیت رضوان کا کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا؟ سورہ فتح میں. شاباش. اور ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل وہاں سے لوگ آئے بات کرنے کے لیے. کچھ کے نام آپ کو یاد ہے؟ عروہ، بکرز اور بدیل. اچھا، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ایک ان کے اندر سے تھے جو کہ قربانی کے اونٹوں کی بہت تعظیم کرتے تھے، ان کا قبیلہ، اور انہوں نے پھر وہاں سے اس نے دیکھ کے اور وہیں سے پلٹ کیا تھا، جو احابیش کے اس سے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم نے یہ یہاں تک پڑھ لیا ہے الحمدللہ کہ ہم یہ بیت رضوان ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پھر اس کے بعد جنگ کیوں نہیں ہوئی. وہ آ گئے. پھر جب قریش کو پتا چلا کہ بیعت کر لیا انہوں نے اس بات کے اوپر، تو انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا، اور جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھ لیا پھر ظاہر کوئی ریزن ہی نہیں تھا کہ کوئی جنگ ہوتی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ مکرز ہمسیلف جو ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انسیڈنٹس ہیں نا کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، وہ اتنے ہمیں پتہ نہیں چلتے کہ کس کا پہلے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ بندہ آیا یہ بندہ آیا، لیکن ٹائمنگ سب کی اتنے زیادہ سیرت کی کسی کتاب میں کسی کا نام پہلے ہے، کسی میں کسی کا نام پہلے ہے، تو وہ اس میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا. تو بعض جگہ پہ یہ ہے کہ مکرس جو تھا پھر سے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں، اور وہ پیچھے پیچھے ہی قریش نے کس کو بھیجا تھا؟ ایک آدمی تھا جی، سہیل بن عمر. سہیل بن عمر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ سہل کر دیا. کیونکہ یہ سہل یعنی 3 حالام سے، یعنی سہیل نام جو تھا اس سے لیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اچھا شگون لے سکتے ہیں کسی سے. ٹھیک ہے، کسی کے نام سے کسی کے اس سے ہم اچھی بات کو کر سکتے ہیں کہ جی. لیکن برا شگون لینے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نے کہیں کہ دیکھو کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو برا ہے، یہ ہے تو ہم نے شگون کی بات پڑھی تھی. تو اچھا شگون لے سکتے ہیں لیکن برا نہیں لے سکتے. اچھا، اب ہم عمرہ حدیبیہ پیج نمبر 256 یہاں سے پڑھیں گے. اتمام صلح. قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست رعب طاری ہوا، اور انہوں نے صلح کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درجے ذیل شرطیں طے ہوئیں. اچھا،
یہ تھوڑا سا یہاں پہ جو شرطیں پہلے آ گئی ہیں اور تھوڑی سی میں بات اس میں بیچ میں بھی کروں گی، تھوڑا پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ سہیل کے ساتھ چند ایک اور لوگ تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی بھی بیک گراؤنڈ کہ سہیل بن عمر جو تھا یہ سمجھ لیں ابو سفیان کے بعد جو لیڈر تھا، سمجھ لیں یہ ہے، اتنا ٹاپ کا لیڈر تھا۔ اس سے پہلے کوئی لیڈر ابھی تک نہیں آیا، عام لوگ آتے رہے اور اتنا بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں آیا بات چیت کرنے کے لیے، تو اس کا آنا ایک بہت سیریس بات تھی۔ دوسرے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور شہید ہوئے تھے، یہ سبحان اللہ، لیکن یہ خطیب قریش کے لقب سے مشہور تھے، بہت زبردست بات کرنے میں، جیسے کچھ لوگ نیگوشیٹ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، مذاکرات کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ شخص تھا سہیل بن عمر۔ لیکن اتنا زیادہ اسلام کے خلاف بولتا تھا اور بہت زیادہ باتیں تو نہیں آئیں اس میں کہ کیا باتیں بری اس نے بولی، لیکن بہت زیادہ اسلام کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خطیب قریش تھا، قریش کا خطیب تھا۔ اچھا، اس نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درجے شرطیں ہوئیں۔ اب گو تھرو کر لیتے ہیں ان شرائط سے، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ اب سب سے پہلی شرط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، لیکن قریش نے اس کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ کوئی شرط بھی مان لینا، لیکن ناٹ دس کہ اس سال ان کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ اس کو نہیں ماننا، کیوں؟ انا کا مسئلہ تھا۔ ان کا انا کا مسئلہ کیا تھا کہ پورا عرب ہمیں تانا دے گا کہ دیکھا آ ہی گئے نا، وہ جب چاہا انہوں نے آ گئے اور انہوں نے عمرہ کر لیا، تو تم لوگ کیا کر سکے ان کا؟ تو یعنی یہ ان کے لیے اتنی بڑی وہ بات بن گئی تھی کہ نہیں، ہم نے ان کو داخل نہیں ہونے دینا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیا جائے، تو اس نے کہا کہ نو، اس سال نہیں، بس یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ اگلے سال آپ مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، اور اب یہ آپشن دے دی کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر آپ آ جائیں، اگلے سال آپ آ کے کر لیں، اور 3 دن آپ یہاں پہ رہیں، اور مسلمان آئیں اور ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ اور یہ ایک یعنی یہ شرط تھی کہ یہاں ہم لوگ نکل جائیں گے مکہ سے، آپ لوگ یہاں پہ آ کے رہیں اور آپ لوگ عمرہ وغیرہ کریں گے، 3 دن آپ یہاں پہ رہیں اور اس کے بعد آپ واپس جائیں گے، لیکن کوئی ہتھیار نہیں ہوگا ساتھ آپ کے۔ اور یہ بھی اس میں بات تھی کہ کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، آگے یہ بھی بات آ جائے گی۔ اب یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھی۔ اچھا، آپ کو اس کے اندر نا صلح حدیبیہ جو ہے نا، ویری ویری امپورٹنٹ، نہ ٹیسٹ کے لیے نہیں، یہ نہ جب میں امپورٹنٹ کہتی تو آپ لوگ فوراً اس کے اوپر امپورٹنٹ لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے، لیکن ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، بہت امپورٹنس رکھتا ہے سیرت میں، کیونکہ اس کے بعد سمجھ لیں بالکل چینج آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرط اس لیے بڑی مشکل تھی کہ دیکھیں، ہم اگر ایک دفعہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے یا کچھ ہے، اور خدا نہ خواستہ ویزا نہ لگے یا کوئی اور مسئلہ دے، کتنا دل ٹوٹتا ہے۔ اور یہ لوگ احرام باندھ کے آل دا وے اتنا سفر کر کے، آپ نے دیکھا وہ بیچ میں ان کے پیر بھی زخمی ہو گئے، سب ہو گیا، اور یہاں تک پہنچ گئے، بس سامنے مکہ ہے۔ اور یہ ہمارے جیسے لوگوں نے تو چلو اتنے حج عمروں اور یہاں پہ رہے نہیں ہوئے، وہ تو وہاں کے ریزیڈنٹ تھے، یہ ان کا وطن بھی تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جس کو وہ دیکھتے تھے دن اور رات، اور وہاں پہ طواف کیا کرتے تھے، اور وہاں تو ان کے لیے کتنی بڑی یہ بات تھی کہ اب ہمیں یہاں آ کے روک دیا جائے، ہم آل دا وے آ گئے میں آپ۔ پھر دوسرے نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بندی رہے گی۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی لوگوں کو عرب میں قبائل کو آزادی ہے، جو ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اور کوئی ٹریٹی کوئی معاہدے کرنا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، جو قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ اس لیے شرط ہے کہ اس کے بعد وہی والی بات ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، بتاؤ، یو ڈیسائڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی یہ وہ شرط تھی کہ اب عرب قبائل یہاں تو ان کے ساتھ ہوں گے یا ہمارے ساتھ ہوں گے،
ایک طرف ہونا پڑے گا، تو پورا عرب سمجھ لیں ڈیوائڈ ہو جائے گا نا اس کے بعد۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا اور مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ابھی ہم اس شخص کو ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرایا۔ اچھا، اب یہ لکھنی تھی نا ظاہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی لکھنا جانتے تھے، وہاں اس زمانے میں ہر کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، تو حضرت علی لکھنا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور ڈکٹیٹ کرایا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ سہیل نے کہا ابھی بسم اللہ سے سٹارٹ ہی ہوئی ہے، پہلی ہی بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہیں پہ رک جائیں، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ اب کوئی فرق ہے اس میں؟ فرق تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں۔ اب لیکن انہوں نے انا کا مسئلہ جو تھا نا ان کا، کہ بس یہیں سے اگر مسلمان اس وقت اڑ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اڑ جاتے کہ نہیں ہم نے تو وہی لکھنا ہے، تو کیا ہوتا؟ بات بگڑ جاتی۔ لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی، آپ کی حکمت پتہ چلتی ہے۔ اس کو حکمت کہتے ہیں کہ پک یور بیٹلز، ایسے نہیں کہ ہر چیز کے اوپر آپ ایک جھگڑا کھڑا کر کے، جو چیز جھگڑے کی ہے اس کے اوپر ہی جھگڑا کیا جائے، بیکار باتوں پہ جھگڑا کھڑا کر کے یہ نہ ہو کہ جو اصل معاملہ ہے اصل بات پیچھے رہ جائے اور کسی اور چیزوں پہ ہی لڑتے ہیں، جو آج ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم بیکار چیزوں کو مسئلہ بنا کے ان کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو اصل بات ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں یہی لکھنے کا حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تمہیں یہی منظور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا، یعنی ڈکٹیٹ کرایا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے، یعنی اس بات کے اوپر صلح کی ہے کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، یعنی پھر تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ پرابلم ہی تو یہ ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں جانتے، تو آپ یہ کیسے لکھوا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صلح نامہ؟ تو پرابلم ہی یہ ہے، آپ یہ نہیں لکھوا سکتے۔ آپ کیا، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ اب یہ بھی ایک بات تھی ایسی کہ جس پر ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا اور انا کا مسئلہ بن سکتا تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ ہی سمجھتے ہیں، تو ہم تو یہی لکھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لکھنا، تو بات تو یہی ختم ہو جانی تھی۔ لیکن اس پہ بھی آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ، تم جو مرضی کہہ لو، ٹھیک ہے میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا، یہ تو بات نہیں بدل جائے گی تمہارے جھٹلانے سے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں یہ مٹا سکتا، کیسے مٹاؤں رسول اللہ آگے سے آپ کے نام کی؟ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے مٹایا۔ دیکھیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، خود لے کے اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ آج کیا ہے ہمارے اندر سب سے بڑی چیز؟ ایگو، انا، مجھے کیوں ایسے کہہ دیا، مجھے کیوں یہ کر دیا، مجھے کیوں تانا دے دیا، مجھے کیوں یہ بات کہہ دی، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کتنا رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ بھی لے تو ہم کہتے ہیں بس اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بس مجھے ایسے کیا۔ اور آپ دیکھیں خاندانوں کے اندر، گھروں میں کیا چیزیں فساد کا باعث بنتی؟ یہی انا، انا، میں، انا، اس کو عربی میں بھی کہیں تو انا ہی ہے، میں، وہ میری میں نہیں ختم ہوتی۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو اتنا ضروری ہے کہ اس کو کچلا جائے، کیونکہ جو میں نے کہا تھا، میں نے ہی کیا تھا، اور مجھے کیوں ایسا کہہ دیا۔ ہسبینڈ وائف کا تعلق ہو یا اور جتنے بھی رشتے ہیں ان میں فساد کی جڑ یہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے باوجود دیکھیں اس کو، حالانکہ کیا تھے وہ تو کافر ہیں، وہ تو حق پہ نہیں ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ یہ بہت بڑی انا کا مسئلہ بن سکتا تھا۔ لیکن سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ہمیشہ جس چیز کے اندر صلح ہو سکتی ہے اس میں آگے بڑھیں، کہ صلح صفائی ہو جائے، کسی طرح ایسا ہو جائے کہ کوئی جھگڑا، فساد، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو اسکریچ کر کے مٹا دیا۔
اور کیا اس کو ہم کہیں گے کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی ہے؟ نہیں، اس لیے کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ تھی کہ میں نہیں مٹا سکتا یہ نام. پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے. اب یہاں پہ جو واقعہ میں جو بیچ میں جو انہوں نے بعد میں دیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں پھر ہم آگے پڑھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ بھئی ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، تو اس نے کہا کہ نہیں، عمرہ آپ اس سال نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی شرط رکھی کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہے تو آپ ہمیں وہ بندہ واپس کریں گے. اچھا، اب جس وقت کے یہ بات کی جا رہی تھی اور اس وقت ابھی حضرت علی لکھ نہیں رہے کیونکہ ایک دم بہت کیوس ہو گیا، ایک دم مسلمانوں میں تو کھلبلی مچ گئی. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، یہ تو بہت انفیئر بات ہے، کوئی مسلمانوں کے اگر ہمارے پاس آتا ہے ہم آپ کو کیوں دیں. تو وہ بہت تل ملا اٹھے اس بات پہ کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں ان کو کیوں اتنی اس بات کا، لیکن اس والی شرط پہ وہ ایک دم تل ملا کیوں اٹھے؟ سوچے سوچے سوچے. ٹھیک ہے، اور مسلمان کو بھی تکلیف بھی مطلب نہیں دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ہو کہ نہیں اسلام لائے. صحیح، یہ بھی بات ہے. مگر اتنا زیادہ ان کو کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر بندے کی یہی تو سٹوری تھی. ہر بندہ وہاں پہ ٹارچر برداشت کر کے، ظلم برداشت کر کے اور ہجرت کر کے ہی تو گیا تھا. وہ جانتے تھے ان کے اندر کے اپنے زخم کھل گئے نا. ہم بھی تو وہاں سے دیکھو کیسے ہجرت کر کے اپنی جانیں بچا کے آئے. اگر اور ہمارے بھائی اس طرح سے نکلنا چاہیں گے، کیا ان کو واپس بھیج دیں گے؟ ان کی اپنی سٹوری تھی. یہ مہاجرین سب کیا تھے کہ وہی تو لوگ تھے جو مکہ سے نکلے تھے. اتنے ظلم برداشت کر، انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں اس وقت بھی ابھی مکہ میں لوگ ہیں جو بے بس ہیں، مجبور ہیں، جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. کیا کل کو وہ آنا چاہیں گے تو کیا ہم ان کو واپس کر دیں گے؟ ہم نے یہاں پہ آ کے امن لیا، ہمیں پتا کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تو کیا اب جو اور کوئی نکلنا چاہے گا کیا کبھی نہیں نکل سکتا؟ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. ان کو پتا ہے کیا سویر حالات تھے وہاں پہ، وہ ان سے گزر چکے تھے. ہاں، وہ جانتے تھے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا جو بھی مسلمان اب ہوگا کہ کبھی نہیں وہاں سے نکل سکے گا، ہر ایک کو ہم واپس بھیج دیا کریں گے. یہ تو ناانصافی ہے. اب یہ جب اتنا بڑا شور مچ رہا ہے نا، تب حضرت علی تو اس وقت نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ ابھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے. سمجھ لیں یہ کبھی بات وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی ایک بہت بڑا واقعہ جو وہاں پہ ہوتا ہے، آئی وش کوئی مووی اس کے اوپر بن سکتی ہوتی تو آپ اس کی سبحان اللہ کے ان چیزوں کو سمجھ سکتے، اس بات کو کہ کیسے یہ واقعہ ہوا. لیکن میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ سوچیں اپنے ذہن کے اندر کہ اس وقت جب یہ یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے تو دور سے نا زنجیروں کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے. دور سے زنجیروں کی آواز آ رہی ہے اور کوئی بندہ بولتا ہے یا اہل المسلمین، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں. اور کوئی دوڑا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب سہیل نے دیکھا ہے ایسے اور اس نے پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ میرا بیٹا آ رہا ہے. تھوڑی سی اب آپ کو یہ ہسٹری بتا دوں کہ یہ کیا ہے، کون ہے جو آ رہا ہے اور اس کا بیٹا کیوں ایسے آ رہا ہے. اس کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا عبداللہ بن سہیل، وہ مسلمان ہو گیا تھا بہت پہلے، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے بعد اس نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا، سیکرٹ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. اور جنگ بدر میں جانے کے لیے جب لشکر تیار ہوا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. کسی کو نہیں پتا ہے اندر سے مسلمان ہے. اور جب وہاں پہنچے بدر کے میدان میں اور لشکر آمنے سامنے آئے تو وہ جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل گیا. اب سہیل کے لیے سوچیں کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے اور کتنی آگ لگنے کی بات ہے اور کتنی بڑی تانا اس کے لیے بن گیا کہ تمہارا بیٹا دیکھو وہ جا کے وہاں پہ ہمارے ساتھ آیا اور وہاں مل گیا. کیونکہ اس کو یہ تھا کہ ویسے میں ہجرت کروں گا تو پتہ نہیں کیسے ان کے ساتھ چلا گیا اور وہاں مل گیا.
اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا. اور پھر آپ کو پتا نا سہیل تو پھر یہ قید بھی ہو گیا تھا. تو اس کے لیے بہت ہی یہ شرمندگی بات تھی. جب یہ واپس آ گیا مکہ تو اب اس کا یہ دوسرا بیٹا ابو جندل اس نے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور اس نے کہا کہ میرا بھائی جو چلا گیا ہے تو مجھے بھی جانے دیا جائے. باپ سمجھ گیا کہ اس کے بھی تیور کچھ اچھے نہیں ہیں, اس کا بھی معاملہ کچھ خراب ہے. اور ہاں اب آپ اس پوائنٹ پہ آئیں. اچھا اس کا بھی معاملہ کچھ خراب ہے, کچھ صحیح نہیں ہے, گڑبڑ ہے. اس نے بھی چھپا کے تو چلا گیا تھا, یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا. اب یہ اسلام لے آئے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا کہ ان کو بیڑیوں میں بند کر کے قید خانے میں ڈال دیا, چین کر دیا ان کو ابو جندل کو, اور اس نے کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرو گے تو پھر تمہیں کھولا جائے گا. اب بتائیں سبحان اللہ, کہاں بدر کب ہوئی تھی؟ بدر 2 ہجری میں. اور یہ ہم کب کی بات کر رہے ہیں؟ 6 ہجری. 4 سال گزر چکے ہیں. ہی از ان چینز اور غلاموں کہتا تھا کہ ان کے اوپر ٹارچر کرو. اب سبحان اللہ وہ اگر اپنی بیڑیاں توڑ بھی دیتے یا کچھ بھی کرتے, ہر ایک جانتا ہے کہ ابو جندل سہیل کا بیٹا ہے. سہیل اتنا بڑا آدمی ہے, یہاں سے بھاگنا کوئی آسان تھا؟ مکہ سے پاسبل ہی نہیں تھا. تو وہ وہیں پڑے رہے, اس وقت سے پڑے رہے, لیکن انہوں نے یہ کلمہ نہیں چھوڑا. اب ظاہر ہے اب یہاں پہ تو نہیں آتا بک میں, لیکن ہو سکتا ہے ان کو اطلاع ملی کہ مسلمان آ گئے ہیں, اور کسی طرح واللہ عالم کس طرح, لیکن کسی طرح وہ اپنی یعنی وہاں سے قید سے فرار ہو گئے, اپنی یعنی زنجیریں توڑ کے نکل آئے. اور ان کو نہیں پتا کہ میرا باپ ادھر بیٹھا ہوا نیگوشیشن کر رہا ہے, اور ان کو نہیں پتا کہ سبحان اللہ یہ جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے نا بات, قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے اوپر ابھی گرما گرمی چل رہی ہے اور ابھی بحث ہو رہی ہے, اور ابھی کہا جا رہا ہے نہیں نہیں ہم نہیں یہ مانیں گے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بات ہے, یہ تو ہماری شرط ہے, یہ بات. اور ادھر یہ آواز آ گئی کہ وہ چلتے گئے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا کیسا امتحان. وہ ایک دن پہلے بھی آ سکتے تھے, وہ چند گھنٹے پہلے بھی آ سکتے تھے. ہاں اسی وقت اسی مومنٹ پہ اللہ امتحان لیتا ہے, اللہ آزماتا ہے. ہاں اللہ آزماتا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, اور وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں اے مسلمانوں. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا, یہی ہے وہ پہلا آدمی جس کے اوپر یہ شرط لاگو ہوگی, یہی ہے وہ فرسٹ ون جس کے اوپر یہ شرط لاگو ہوگی کہ اس کو واپس کرو. سوچیں یہی ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے, کہا یہی ہے اس کے اوپر پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھی بھی نہیں گئی شرط, ابھی لکھی نہیں گئی ہے, ابھی تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ شرط منظور نہیں ہے ختم, کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پہ احسان کر کے نا تو اس کو مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ احسان کر کے اس کو مجھے دے دو. ہاں 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 سب وہاں پہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ تو وہ علاقہ ہے جس میں ایک ایک بندہ اس کی اولاد ہو کیا دادا پڑدادا اور ان نسلوں تک کو جانتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اصرار کرتے جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بس میں اسی پہ قائم رہوں گا. حتیٰ کہ جو مکرس تھا نا, اب اس نے دیکھا کہ نہ وہ ماننے کو تیار ہو رہے ہیں نہ یہ, تو اس نے آگے سے کہہ دیا اچھا چلو ہم پھر یہ بس کر سکتے ہیں کہ اب آئندہ سے اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, اس کو ٹارچر نہیں کریں گے. اور وہ جب آتے ہیں تو ان کے ہاتھ چینز میں ہیں, اور ان کے جسم سارا جو ٹارچر کے نشان ہے اس سارے جسم پہ وہ ٹارچر کے نشان ہے, اور زخم ہے ہر جگہ. اور وہ آ کے کھڑے میں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے بس ہم واپس کرو, ہم ٹارچر نہیں کریں گے لیکن اس کو واپس ہمارے پاس بھیجو. پھر جب وہ یہ کہتے ہیں نا چیخ کے کہ مسلمانوں کیا تم مجھے ان کے پاس واپس بھیج دو گے, پھر مجھے ان کے پاس واپس بھیج دو گے, اور کہ یہ میرے دین میں میرے لیے فتنہ ڈالیں, کیا مجھے واپس لوٹا دو گے, تم ان کے حوالے واپس کر دو گے. اب سوچیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا وقت ہوگا, کیا وقت ہوگا ان کے لیے. ہم ایک سیریا میں ایک مسلمان کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. یہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, اور اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اب وہ اس وقت فریاد کر رہے ہیں کہ آپ مجھے واپس بھیجو گے، آپ مجھے واپس بھیجو گے. حضرت عمر اس وقت پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا پھر کہ ابو جندل آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. اور حضرت عمر جو تھے وہ آئے ان کے پاس اور فرمایا کہ اے ابو جندل صبر کرو اور یہ جان لو کہ ان کا خون کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا ان کافروں کا. اور ساتھ اپنی آنکھوں سے اپنی تلوار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اپنی میان میں، یعنی کہ تم یہ تلوار نکال کے ان کو ختم کر دو، یہ کام تمام کرو، کیونکہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو اس وقت نیگوسیشن ٹیبل پہ ہیں، ہم تو نہیں کچھ کر سکتے. تو ان کا خون کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا اور ساتھ اپنی آنکھ سے اشارہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تلوار نہیں نکالی. اب ایک طرف باپ ہے نا تو وہ تلوار نہیں نکالی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو واپس حوالے کر دیا گیا قریش کے. اب سوچیں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی. کیا ان کے لیے اس وقت ان کو واپس کرنا زیادہ آسان تھا یا لڑنا اور ان لوگوں کا خون کر دینا زیادہ آسان تھا؟ لڑنا زیادہ آسان تھا نا، کہ ہم تلوار نکالیں اور یہ کیا 4-6 لوگ ہیں ان کا ختم کرتے ہیں. ابھی پہلے ہی ہم نے تو بیعت کی ہوئی تھی موت کے اوپر، ہمیں کیا پرواہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لڑنے سے کوئی ڈرتے نہیں تھے، تو ابھی بیعت رضوان کر کے اٹھے ہیں. لیکن دیکھیں سبحان اللہ، جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ لڑنا ہوگا تو اس کے اوپر بیعت کر دی. اور اب یہ ہے کہ ہاتھ روکنے ہیں تو ایسے بے بس ہو کے کھڑے میں کہ دل کر رہا ہے کہ ان کو ختم کر دیں لیکن نہیں. یہ ہوتی ہے سمینا واتان. تو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ابو جندل کا قضیہ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے. سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیڑیاں ہیں پیروں میں اور گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس کرو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی تو ہم نے پورا ایگریمنٹ مکمل بھی نہیں کیا. سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو، یعنی میرے اوپر احسان کر دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ تو نہیں آیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار کیا مگر وہ نہیں مانا. حتیٰ کہ وہ انہوں نے پھر یہ والی بات رکھی کہ ہم ان کو ٹارچر نہیں کریں گے. پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین میں فتنے میں ڈال دیں. کتنی بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کی بھی اور ان کی بھی. ابو جندل کے دین کی بھی آزمائش ہے کتنی بڑی. اس لیے کہ جب انسان پھر یہ کہتا نا میں اتنے 3-4 سالوں سے میں انتظار کر رہا تھا اس دن کا کہ میں نکلوں یہاں سے، یہ آ بھی گئے اور مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج کے وقت میں کوئی ہونا تو کہے گا چھوڑو اس دین کو، ہمیں کیا مصیبتیں ہی ملی ہیں اس وقت سے، اور اب یہ آ بھی گئے تو ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہے. تو پھر ہمیں کس چیز کے اوپر ڈاؤٹس ہونے لگتے ہیں اور کس سے ہم گلے شکوے اور شکایتیں ہونے لگتی ہیں؟ دین سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، یعنی ثواب اس پہ پاؤ گے. اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جندل کو بھڑکایا اور وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. اب یہ والی بات سمجھ آ گئی نا کہ کیسے بھڑکایا. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگ جو بھی وہاں پہ ٹارچر برداشت کر رہے تھے، جو بھی مشکلات میں تھے، جو بھی نکل جایا کرتے تھے، اتنے سالوں میں 3-4 سالوں میں کئی گئے ہوں گے اور ان کو پتہ چلتا ہوگا فلاں بھی چلا گیا فلاں بھی چلا گیا. ان کا دل کیسے ہوتا ہوگا کہ میں بھی کسی دن رہا ہو جاؤں، میں بھی کسی دن اس سے نکل جاؤں. لیکن سبحان اللہ جس دن وہ وقت آیا اس دن واپس لوٹا دیا گیا، اور نہ کوئی شکایت ہے اللہ سے اور نہ کوئی اس کے رسول سے. اور آج دیکھو کتنی شکایتیں ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے. اللہ اکبر. عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم. یہ کئی روایات جو اس کے بارے میں اور بھی آئی ہیں
ڈیٹیل میں، مگر میں نے آپ کے سامنے کافی رکھ دی. اگر ہاں یہ اب آئے گا آگے کہ کیسے نکلے تھے. یہ بخاری میں بھی اس کے بارے میں روایت ہے کہ سہیل کی یہ شرط کہ جو بھی آدمی چاہے وہ مسلمان ہو آپ کی طرف بھاگ کر جائے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. اسے سن کر مسلمان کہنے لگے سبحان اللہ، ایک شخص مسلمان ہے اسے کس طرح مشرکوں کے سپرد کیا جا سکتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ سہیل کا ہی بیٹا ابو جندل بیڑیوں کو گھسیٹتا وہاں پہنچا. ابو جندل مکہ کے نشیبی علاقے کی طرف سے بھاگے تھے. انہوں نے خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا. سہیل کہنے لگا اے محمد، یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو میرے حوالے کر دیں. آپ نے فرمایا ابھی تو ہم نے تحریر کو مکمل بھی نہیں کیا. اس پر سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم یہ بات ہے کہ میں کسی بھی بنیاد پر آپ سے صلح نہیں کروں گا اگر ایسی بات ہے کہ آپ نے اس کو نہیں بھیجنا ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اچھا چلو پھر ابو جندل مجھے دے کر احسان ہی کر دو. سہیل کہنے لگا نہیں میں یہ احسان نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا نہیں یہ احسان تو کرنا ہی ہوگا تمہیں. سہیل بولا نہیں میں نہیں کر سکتا. مکرز نے کہا چلو یہ احسان کر دیتے ہیں، لیکن سہیل نے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا. اب ابو جندل مسلمانوں کے سامنے دہائیاں دینے لگے اے مسلمانوں میں مسلمان ہو کے آئے ہوں کہ اب مجھے ان مشرکوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہو. اللہ ہاں میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسان کیا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ہاں تو یعنی ان کے وقت میں احسان بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی اور کسی کا احسان یاد رکھا جاتا تھا. فلانے نے میرے پر احسان کیا ہوا تھا اور وہ اس کا پاس رکھتے تھے. ایسے نہیں ہے کہ کسی نے میرے پر کیا نیکی کی ہم تو بھلا ہی دیتے ہیں نا، وقت گزر گیا تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کسی کا کیا احسان تھا. وہ لوگ ایسے نہیں تھے. تو یہ بہت بڑی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آسک کر رہے تھے کہ تم میرے پر احسان کر دو، یہ احسان کر کے دے دو. لیکن اس نے کہا نہیں. اور سوچیں ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا یہاں جائے گا تو کوئی اس کو جان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو دیکھو وہ باپ بھی دشمن بن گیا. عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو. اب اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو چلے گئے صلح کے یہ شرائط لکھا کے اور اپنے ساتھ ابو جندل کو بھی لے گئے اور بڑی خوشی خوشی گئے کہ ہم نے تو اپنی شرطیں منوا لی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ بھی فیئر نہیں تھا نا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اور وہ واپس مکہ آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ کو ہم نہیں دیں گے. بالکل انفیئر بات ہے نا. یہاں مسلمان ہو کے کوئی جائے گا تو اس کو آپ واپس کریں گے، لیکن کافر ہو کے کوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم نہیں واپس کریں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، یہ کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ وہ قربانی کے جانور جو ساتھ لے کے آئے. تو لیکن یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اب؟ ایک تو یہ کہ احرام سے اب باہر نکلنے کے لیے ہے نا، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے حج اور عمرہ کو پورا کرو اور اگر تم روک لیے جاؤ تو پھر جو قربانی ہے اس کو کرو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی حرم نہ پہنچ جائے. تو اب یہ ضروری تھا کہ جانوروں کو یہاں پہ قربان کرا جائے. اور یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ اس کا گوشت کون کھائے گا؟ حرم کے فقراء، وہی لوگ جو ابھی یہ ساری شرطیں کر کے گئے ہیں انہی کے فقراء. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو اب احرام سے نکلنا ہے نا، تو اب جب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر حج یا عمرے سے کسی کو روک دیا جائے، راستے میں کوئی ایسا پرابلم آ جائے کہ حج یا عمرہ نہ کر سکے تو پھر قربانی یا ساتھ تو وہ پھر وہ کی جائے گی اور سر منڈوا کے اور ختم، احرام سے باہر نکلا جائے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو کوئی بھی نہیں اٹھا. اور یہ پہلی بار ہے سیرت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں اٹھ رہا صحابہ کرام میں سے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ صدمے میں تھے، وہ مورلی ڈاؤن، ایموشنلی ان کے اوپر کتنا بڑا اب یہ گزرا تھا. یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں پہ اور کیا ہم اب احرام کھول دیں گے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا.
تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی آپ کے ساتھ آئی نہیں تھی وہ کون تھی؟ حضرت ام سلمہ. اور ان سے اس کا ذکر کیا کہ دیکھو میں جا کے ان کو یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ جو ہے نا یہ اٹھ ہی نہیں رہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کو بھی دیکھیں آپ ذرا کہ کیسی ان کی سچویشن ہو. اچھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں. یعنی اتنا پیارا مشورہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر بیوی کوئی مشورہ دے اور اس مشورے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا مشورہ مان لے. اس بات کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ ہاں عورت اس کی تو عقل کچھ ہے نہیں، اور اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو ضرور غلطی ہوگی. جبکہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوتے ہوئے، دیکھیں نا اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنی بیوی نے جب ایک صحیح مشورہ دیا تو ان کا مشورہ مان لیا. یہی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی انا نہیں ہے، ورنہ کوئی اور آدمی ہو تو کہے تم کون ہوتی ہو کوئی بات کہنے والی، تمہیں زیادہ عقل ہے میرے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مان لیا اور یہی کیا، اور مشرکین کو جلانے بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. اور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، قربانی کی، سر منڈوایا، اور حال یہ تھا کہ اس کے بعد سب صحابہ کرام آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم سر منڈوائیں اور ہم وہ کریں. اور اس کے اندر یہ آتا ہے وہ جو ہم نے بخاری اور مسلم میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا فرمائی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنا سر شیو کرواتے ہیں. اور پھر جب پہلی دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو اپنا سر شیو کراتے ہیں، تو جو بال کٹوانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں جو بال کٹوانے والے ہیں ان کے لیے. آپ نے پھر دوسری دفعہ ان کے لیے دعا کی جو سر کو شیو کرواتے ہیں، منڈواتے ہیں. پھر انہوں نے کہا آپ ان کے لیے بھی دعا کریں جو بال کٹواتے ہیں. پھر آپ نے تیسری دفعہ دعا کی ان کے لیے جو سر منڈواتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں جو بال کٹواتے ہیں. تو چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی جو بال کٹواتے ہیں. حج اور عمرے میں سر منڈوانا مردوں کے لیے وہ افضل ہے بال کٹوانے سے، اس لیے کہ انسان پھر اپنی بڑی پیاری چیز ہے بال انسان کی بیوٹی ہے. وہ بال بھی انسان کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں نے قربان کر دیا. تو اچھا، پھر جو قربانی تھی اس میں سب سے پہلا اونٹ جو قربان کیا گیا وہ ابو جہل کا اونٹ تھا جو وہ بدر میں لے کر آیا تھا. ابو جہل تو مارا گیا تھا نا بدر میں، تو اس کا اونٹ تھا. اور اس کو جب قربان کر کے بھیجا گیا وہاں پہ، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ اونٹوں کو بھی پہچانتے تھے. ہاں جی، اونٹوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیا جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ہے، وہ تو یہ بھی جانتے تھے اس اونٹ کا یہ نام ہے، اس کی ماں کا یہ نام تھا، اس کی ماں کا یہ نام تھا، یہ فلاں 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 کا بچہ ہے. اونٹوں کی نسلوں تک کے وہ انہوں نے نام یاد رکھے ہوئے تھے. اور اونٹوں کے اور ان کے نام بھی آپ کو ملتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام اور اس طرح خچر کا نام. تو اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. ایموشنلی سوچیں کہ کیا حالت تھی، وہ کتنی اس میں تھے. کیونکہ یاد رکھیں صحابہ کرام انسان ہی تھے اور انسان ہونے کے ناطے ان کے اوپر بھی غم کی، پریشانی کی اور اپس اینڈ ڈاؤنز جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے تھے. کوئی روبوٹ نہیں تھے. اسی لیے ہم بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایسا موقع ہو تو پھر کیا ہے ثواب. لیکن پھر بھی وہ جو چیز ہے نا کہ ہم نہیں کر سکے عمرہ، وہ کتنی بڑا غم تھا. اور پھر ابھی یہ جو ہوا، اب عمرے کا اتنا زیادہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے شرطیں مان لی ہیں یہ کیا ہے کہ ہم ان کا کوئی آئے گا ہم واپس کر دیں گے اپنے مسلمان کو، اور پھر ہم اس دفعہ عمرہ ہی نہیں کریں گے. وہ تو چلو ایک بات ہو گئی نا، چلو اگلے سال کریں گے. مگر یہ شرائط ہے نا، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے دب کے مانی ہے. آپ آگے اس پہ دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا غم تھا کیا. اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. آپ کو پتہ ہے نا ان میں حصہ ہوتا ہے گائے اور اونٹ میں 7. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے غم کی 2 وجہیں تھی. ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے، دوسری یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی. سمجھ آئی نا؟ یعنی یہ دیکھو کتنا غم تھا کہ یہ ہم کرنے کیا آئے تھے اور الٹا ان سے دب کے تو اب جا رہے ہیں.
کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سے کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن قریش کے پاس سے کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے. یہ کیسی بات ہے؟ دس از انفیئر. مطلب کوئی بھی بندہ دیکھے گا کہے گا یہ صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا کہ وہ اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی. اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. یعنی اگر وہ ہمارا کوئی آدمی مرتد ہو کے واپس چلا جاتا تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ مرتد ہو گیا تو چاہے پھر ہم نے کیا کرنا کیا اس کا، ٹھیک ہے نا. ہمارے تو اسلام کے اندر اس طرح سے ہے ہی نہیں ہے نا یہ چیزیں کیا. تو اگر وہ جو مسلمان ہو کے ہم اس کو واپس کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور کوئی پناہ کی راستہ نکال دے گا. آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی، لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی. لیکن بظاہر صلح بہرحال قریش کے حق میں ہی تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دور اندیشی بات ہے کہ حبشہ میں جو جیسے ہجرت ہوئی تھی تو کوئی نہیں، یعنی ان کے اوپر تھوڑی وہ تو نہیں صلح کے فریقین، تو وہاں پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، کوئی اور پناہ کی جگہ رکھ دے گا. ضروری تو نہیں مدینہ ہی آنا ہے انہوں نے، اصل تو مدینہ آنے کے اوپر وہ تھی نا کہ یہاں پہ نہیں آ سکتے. اب یہاں پہ جو ایک اہم واقعہ ہوتا ہے جس کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی وہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ویسے تو سارے ہی مسلمانوں کے اندر اس وقت جذبات بہت زیادہ پیک پہ تھے، بہت جذباتے ہوئے تھے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بہت بعد میں بہت زمانہ گزرنے کے بعد ایک صحابی ہیں وہ سہل بن حنیف، وہ بہت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی بعد ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی رائے کو سمجھتا ہے نا کہ میری رائے قرآن اور حدیث سے بھی اونچی اور بہت ہے، بہت بڑی، میری رائے زیادہ صحیح ہے، تو اس کو چاہیے اپنی رائے کے اوپر ملامت کرے بجائے قرآن و حدیث کے اوپر انگلی اٹھانے کے، اس کو ملامت کرنے کے. کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ وہ دن جو ابو جندل کا دن تھا، یہ نہیں فرمایا کہ صلح حدیبیہ کا دن، ابو جندل کا دن تھا. ان کو آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ یاد تھا کہ ابو جندل کے ساتھ کیا ہوتا. یعنی سوچیں کہ ان کو کتنا صدمہ ہوگا اس بات کا کہ وہ دن کوئی کہہ رہے ہیں کہ ابو جندل کا دن. تو کہتے ہیں کہ ابو جندل کے دن میں نے دیکھا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں حکم توڑ سکتا ہوتا تو اس دن توڑ دیتا، لیکن ہم نے اس دن بھی نہیں توڑا کیونکہ بالکل لگ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے جو ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت صحابہ کے جذبات کیا تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر ظاہر ہے جذباتی بھی تھے، غصے میں بھی زیادہ آ جاتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت نبی میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ اب ان سے رہا نہیں گیا اور وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوال پوچھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بتائیں، یہ سوال یہ نہیں ہے کہ جیسے میں اگر آپ سے کہوں کیا آسمان کو اللہ نے نہیں بنایا، تو میں یہ نہیں آپ سے پوچھ رہی کہ اللہ نے بنایا یا نہیں بنایا، میں صرف آپ سے ایک تاکید، کنفرمیشن چاہتے ہیں. تو یہاں پہ وہ ایسا ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بتائیں کیا ہم لوگ حق پہ اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بلا. انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. پھر انہوں نے فرمایا تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں؟ یہ تھا نا مسئلہ جو اندر سے وہ ہو رہا تھا کہ کیوں، جب ہم صحیح راستے پہ ہیں تو کیوں. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ لوگ اپنے دین سے آج کے دور میں بدظن کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر اسلام حق ہے تو پھر یہی فرق کیوں ہو رہا ہے جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. سمجھ آئی نا؟ اگر اسلام حق ہے تو یہ سارے ہم کیوں پھر ذلیل ہو رہے ہیں؟ یعنی یہی چیزوں کو ڈاؤٹ فل بنا دیتی، پھر تو ہمیں بڑے اچھے حالات میں ہونا چاہیے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کوئی حق وقت نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایسا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر کتنی بڑی بات گزری ہے، وہ اسی ایک کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں.
حق پہ ہیں تو پھر ہمارے اوپر کیوں ایسا آ رہا ہے وقت کہ ہم پریشر میں آ کے ان کے پریشر میں جو باطل والے ہیں کفار ہیں ہم ان کے پریشر میں آ کے وہ شرطیں مان رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے. ہمیں تو نہیں ایسی شرطیں ماننی چاہیے. ہم تو ہمارا تو حق ہے, ہم کیا عمرہ ہی کرنے آئے اور امن کا پیغام لے کر آئے, کیوں پھر ہم نے یہ شرطیں مانی؟ ان کا مطلب یہ تھا. لیکن جو ایک غیرت والا آدمی ہوتا ہے نا, یہ دینی غیرت ہے اصل میں. یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دینی غیرت ہے. دین کے معاملے میں بھی ایک غیرت ہوتی ہے کہ ہمارا دین سچا دین ہے, تو پھر ہم کیوں نیچے ہو, ہم کیوں ذلیل ہو کے مانیں ان کی باتیں. اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے. آپ نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے, میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا, وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اب کوئی اور جواب نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں تو وہی کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, وہ ضرور میری مدد کرے گا. لیکن آگے ابھی حالات دیکھیں, بالکل فیوچر کسی نے نہیں دیکھا نا. فیوچر اللہ کو پتا ہے کہ اس میں سے کتنی خیر نکلنی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ فتح مبین ہے, کھلی فتح ہے. مگر اس وقت کوئی فورس ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا خیر نکلے گی. حضرت عمر بھی نہیں یہ بتا سکتے کہ یہ تو خیر کا فیصلہ ہے. دیکھیں یہ اتنی بڑی مثال ہے اس چیز کی کہ کتنی ہی چیزیں ہمیں سراسر شر نظر آتی, سراسر شر نظر آتی, اور ہم کہتے ہیں اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے, اس میں نہیں ہو سکتی. ایسا کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا؟ اور ریسنٹلی ہمارے ساتھ بھی, شاید مسلمانوں کے ساتھ بہت سو کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ایسا ہے, کیوں ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ, کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے اس میں سے کیا خیر نکال لی ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہم جس کو سراسر شر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں سے خیر کیا نکلے. اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اب دیکھیں حضرت عمر کو بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مقام ہے, ابو بکر صدیق. حضرت علی کے پاس نہیں گئے. اور کچھ لوگ آج تک لڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی کی ہونی چاہیے تھی. عمر کو بھی پتا ہے کہ آپ کے بعد مقام کس کا ہے, اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پھر حضرت عمر سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت تھامے رکھو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے, کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں. یہ اس کے بارے میں ایک اور جگہ پہ یہ آتے ہیں الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے, کہ وہ نا غصے میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا یا رجل, او آدمی, او یعنی کیا تم بات کہہ رہے ہو, تم وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسموں سے خود کو باندھے رکھو اگر نجات چاہتے ہو, اور دیکھنا اس سے الگ ہوئے تو تباہ ہو جاؤ گے. کتنی کنوکشن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ایک ایسا معاملہ جو سب کو یہ لگ رہا ہے, اور یہ سب صحابہ کرام کا یہی حال تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں زیادہ ذرا کریج تھی, تو کریج ہونے کی وجہ سے وہ آگے آ کے بول پڑے, مگر باقیوں کے دلوں میں بھی ایسی ہی باتیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. آپ ایک واقعہ یاد کریں, احد میں کیا ہوا تھا جب مورال بالکل ڈاؤن تھا, اور ایک اب مورال بالکل ڈاؤن, یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. ایسے لگا جیسے کسی نے بغیر جنگ کیے ہی ہمیں ہرا دیا. ایک شکست کی سی فیلنگ, ہم کیوں دب گئے, ہم کیوں نیچے ہو رہے ہیں ان سے. تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق کتنے, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جانتے ہیں, ایک تو ان کی کتنا یقین اور ایمان کیسا ہے. وہی والی بات یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی, تو اس وقت یہی کھڑے ہوئے تھے نا. حضرت عمر بھی اس وقت بھی جذباتی ہو گئے تھے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار. اور آپ یہ دیکھیں کہ ویسے نا بہت نرم ان کے بارے میں آتا ہے نا, بہت نرم اور بہت رقیق القلب اور بہت رونے والے ہیں. لیکن جس وقت معاملہ آتا ہے نا کہ بھائی حق بات کہنے کا, اس وقت یہ نہیں ہے صرف حق بات کہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات نازل کی, جن میں اس صلح کو
فتح مبین قرار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں، ہمیں دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ظاہر میں وہی ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں کیا یہ بات ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی خیر کی۔ وہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں یہ فتح ہے، یہ فتح ہے، اس کو ہم عجیب کہیں گے۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا، مگر باہر کیا کہ قرآن اتر آیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنی اس تقصیر پر سخت ندامت ہوئی اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتے رہے، روزے رکھے، نماز پڑھی، غلام آزاد کی، یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب ظاہر ہے جب حالات کھلے اور وہ حضرت عمر ساری زندگی اس پہ ریگریٹ کرتے رہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایسی بات کیوں کہی تھی، میں نے اس لہجے میں بات کیوں کی، حالانکہ کوئی بات غلط نہیں کہہ رہے، کچھ برا نہیں کہہ رہے، ایک جب کوسچننگ تھی، ایک بحث تھی نا، میں نے ایسے کیوں کیا، پوری زندگی اس پہ کفارے دیتے رہے۔ حالانکہ ایک ایموشنل اس کے اندر بات تھی نا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ان کے دلوں کا کہ وہ کوئی ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسی بات نہیں تھی ان کا ایمان میں کوئی خلل آیا تھا یا کچھ، ایک جذباتی بات تھی۔ اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہم اچھے بھلے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی سوچتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے نا، معاف کر دے گا، کتنے آرام سے ایسے جھٹک دیتے نا، اور وہ ساری زندگی کفارے دیتے رہے اس کے، کبھی صدقہ کیا، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے معافیاں مانگتے تھے، کبھی اس کے لیے غلام آزاد کیے، کبھی اس کے لیے روزے رکھے کہ اللہ میرے اس بات کو معاف کر دے کہ میں نے کیوں اس وقت بحث کی، میں نے یہ لہجہ کیوں استعمال کیا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو صرف استغفار کر کے نہیں، اس غلطی کو بار بار یاد کر کے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کفارہ دیتے رہیں، کوئی نہ کوئی اپنی اس غلطی کے اوپر چاہے روزہ رکھیں، کبھی کوئی کریں کہ اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دینا، یہ سوچ کے۔ عمر جیسے انسان جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے وہ ایسا کر رہے ہیں، ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ یہ حاضر عورتوں کا کیا وہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سے عمل کے لیے، اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق کر دے۔ کتنا کچھ ہے سیرت میں جو ہمیں ہماری زندگی میں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔